بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس غزالی کا موضوع ہے مسلمانوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش، اور سورۃ الحجرات میں آتا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ان میں صلح کی کوشش کرو، ان میں صلح کروانے کی کوشش کرو۔ اور اگر آپ اس میں اصلحو کے اور ڈیپ معنی میں چلے جائیں تو ان کی اصلاح کی کوشش کرو، کہ ان کے ساتھ مل کے تو سب کی اصلاح کی کوشش کرو، یہ بھی ایک اصلحو کا معنی ہو جائے گا۔ تو مسلمانوں میں ہمیں صلح بھی کروانی چاہیے اور ان کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الا اخبرکم بافضل من درج الصلاة والصیام والصدقہ، قالوا بلا، قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین ہی الحالقہ، رواہ ابو داود و ترمذی و ابو الدرداء رضی اللہ عنہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جو نفل نماز، روزے اور صدقہ اور خیرات سے افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتلائیں۔ فرمایا، آپس میں صلح کروانا۔ یاد رکھو، آپس میں پھوٹ ڈالنے والا شخص دین کو مٹانے والا ہے۔ آپس میں صلح کی کوشش کرنی چاہیے۔ بھی میں پچھلے دنوں سن رہا تھا حضرت پیر جسٹس کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، کہ ان سے کسی نے کسی چیز کا، کسی بات کا پوچھا، تو انہوں نے بڑے پیارے انداز سے جواب دیا کہ جی، جس بات کا آپ پوچھ رہے ہیں مجھے تو اس میں خیر ہی خیر نظر آتی ہے، مجھے اس میں کوئی شر کا پہلو نظر نہیں آتا۔ تو اس طرح سے ایک اصلاح کی، ایک اتحاد بین المسلمین کی کوشش کی۔ تو آپس میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے پروگرام ہوتے ہیں جن کا مقصد ہی ایسا ہوتا ہے، ٹیلی ویژن پر، ویڈیو پر، سوشل میڈیا پر ایسے پروگرام کروائے جاتے ہیں جن کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپس میں لڑائیاں ڈلوائی جائیں، یعنی مختلف مکاتب فکر کے علماء کو بلا کے تو ایسا اختلافی موضوع چھیڑ دیا جائے اور اس کے بعد مزے لیے جائیں اور اپنی ریٹنگ کو بڑھایا جائے۔ ایسا بھی کچھ لوگ کام کرتے ہیں یا کرتے تھے۔ اور پھر ہمارے پاس ڈاکٹر انیق احمد جیسے قابل اشخاص بھی موجود ہیں جو کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کو بلاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ایسے موضوع پہ بات کی جائے جس پہ سب متفق ہوں، جس میں کوئی لڑائی کی بات نہ ہو۔ بلال قطب صاحب بھی کسی حد تک یہ کوشش کرتے ہیں، تاہم ان کو میرا مشورہ ہے کہ وہ اس میں مزید صلح کا پہلو اور خیر کا پہلو اس کو مزید اجاگر کریں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہیں، ڈاکٹر انیق احمد یا خالی انیق احمد معلوم نہیں، جو انیق احمد صاحب ہیں وہ تو ان کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ وہ کسی میں تفرقہ ڈالنے کی بات نہیں کرتے۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے علماء ہیں جو کہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں خیر پیدا ہو اور لڑائیاں اور جھگڑے اور غلط فہمیاں اور بغض اور اناد یہ کم سے کم ہو۔
جیسے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ہیں، ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب ہیں، اسی طرح حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، مفتی محمد اکمل صاحب ہیں. تو یہ سب بات کرتے ہیں کہ آپس کے اختلافات کو کم کیا جائے. پیر اجمل رضا قادری صاحب ہیں جو گکھڑ منڈی کے ہیں. تو یہ سب بات کرتے ہیں کہ اصلاح کی جائے، اپنے مسلک کی بھی اصلاح کی جائے، اور مسلمانوں کی جو ہے وہ بحیثیت مجموعی اصلاح کی جائے. پھر اہل حدیث میں آ جاتے ہیں تو جناب علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب ہیں، اور پھر اہل تشیع میں سید جواد نقوی صاحب. تو آپس میں صلح کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے تو ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا جائز ہے. مثلا وہ آپ نے کسی سے سنا کہ جی فلاں شخص نے مجھے گالی دی ہے، اور میں اس لیے اس کے بہت خلاف ہوں، اور آپ وہاں پہ موجود تھے، اور ہو سکتا ہے آپ کے سامنے ہی وہ گالی دی گئی ہو، اور آپ کو پتا ہو کہ وہ جو دوسرا بندہ ہے گالی دینے والا وہ غصے میں تھا، اس نے معافی بھی مانگ لی ہے. اگر آپ کو اگر صلح کروانے کے لیے جو ہے وہ جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے، تو آپ بول دیں کہ بھائی وہ گالی آپ کو نہیں، وہ کسی اور کو دے رہا تھا اور غلطی سے دے رہا تھا، یا میں بھی وہاں موجود تھا، میں نے تو کوئی گالی نہیں سنی، ایسی کوئی بات نہیں، بہت سا آپ سے محبت رکھنے والا ہے. تو ایسے موقعوں پہ جھوٹ بولنا تک جائز ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ مستدرک حاکم میں یہ روایت آتی ہے، اتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم فإن اللہ تعالی یصلح بین المؤمنین یوم القیامہ. اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کرا دیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی مسلمانوں میں صلح کروا دیں گے. سبحان اللہ، کیا دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی نے کسی پہ زیادتی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ دونوں کو بلائیں گے اور کہیں گے معافی تلافی کرو، تم اس کے جو ہے اس نے تمہاری غیبت کی تھی، تم یہ معاف کر دو، اور یہ تمہیں معاف کر دے، تم اس کو معاف کر دو، اور دونوں کو میں ریوارڈ دیتا ہوں بے تحاشا، اور دونوں کو جنت میں داخل کر دیں. کیا اللہ تعالیٰ کی جو بخشش ہے، مغفرت ہے، وہ کتنے جوبن پہ ہوگی، کتنے جوش پہ ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ ایسے اعمال نہ کریں کہ کل کو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ہمیں حقوق العباد میں کسی سے صلح کروانے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو موقع ملے. اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کیونکہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ دوسرا بندہ معاف نہ کر دے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ بندوں کو حقوق کو ویسے ہی ہم ان کی حق تلفی نہ کریں ہی نہ، تاکہ ہم کیوں ایسا رسک لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہمارے گناہ کو پھر آخرت میں بخشے. ایسے کیوں نہ ہو جائیں کہ ہم کسی کا حق مارے ہی نہ. کیا پتا اگلا بندہ کہے کہ میں نہیں معاف کرتا، تو پھر تو اس وجہ سے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. اور پھر ایک اور حدیث ہے کہ لیس بکذاب من اصلح بین اثنتین فقال خیرا او اتا خیرا. یہ اس کی راویہ ہیں ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بخاری اور مسلم میں آئی ہے یہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دو جھگڑا کرانے والے آدمیوں میں صلح کروائے وہ جھوٹا نہیں ہے کہ کوئی اچھی بات کہے اور ایک کی طرف سے دوسرے کو اچھی خبر پہنچائے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ صلح کروانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اس موقع اس موقع پہ۔ اور دوسری بات جو یہ پتہ چلتی ہے کہ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں میں لڑائیاں بھی کرواتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ایسا شخص جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ پھپھے کٹنی، کہ جو دوسروں کے درمیان لڑائیاں کروا رہا ہے، تو جان جاؤ کہ یہ اپنی ذاتی زندگی میں جھوٹ بھی بولتا ہوگا۔ جو ایسے موقع پہ تو صلح کروانے کے لیے تو جھوٹ نہیں بول رہا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ صلح کروانے کے لیے جھوٹ ہی بولیں، صلح کروانے کے لیے سچ بولیں، وہ بہت اچھی بات ہے، اور کسی بھی موقع پہ جھوٹ نہ بولیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پروفیشنل جھوٹے ہوتے ہیں، جو شخص دوسروں میں لڑائیاں کروا رہا ہے، عین ممکن ہے کہ وہ اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں، وہ ایک عادی قسم کا جھوٹا بھی ہو۔ تو یہ اس حدیث سے یہ دو مطالب اخذ کیے جا سکتے ہیں کہ جو دو آدمیوں میں صلح کروائے وہ جھوٹا نہیں ہے، کیونکہ جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ لڑائی ہی کرواتا ہے عام طور پہ، اور جو صلح کروانے والا ہوتا ہے وہ عام طور پہ جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ صلح کروانے والا بعض اوقات رخصت کے طور پہ صلح کرواتے وقت اگر جھوٹ بول جائے تو اس پہ کوئی سرزنش نہیں ہے کوئی، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس جھوٹ پہ معاف فرما دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ ایسے بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں، اور آپس میں مسلمانوں کے درمیان صلح کا ماحول پیدا کریں اور لڑائیاں نہ کروائیں، اور تفرقہ سے، فرقہ پرستی سے، فرقہ بندی سے بچیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔